بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج 17 رمضان المبارک ہے، یعنی 17واں روزہ ہے اور جمعے کا دن ہے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اسی طرح 17 رمضان المبارک تھا اور جمعے کا دن تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت میدان بدر میں مشرکین کے مقابلے کے لیے اتری ہوئی تھی۔ جو رات گزری ہے، جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، یہی رات تھی، شب جمعہ کی رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس چھوٹی سی جماعت کی فتح کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت پر میدان بدر میں مقابلہ شروع ہونے سے پہلے رات کے ہی آخری پہر، آخری حصے میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا بارش کی شکل میں، کہ صحابہ کے سامنے ایک بہت بڑی جماعت، مشرکین کی جماعت، جو تعداد میں بھی زیادہ تھے، ساز و سامان میں بھی زیادہ تھے، تیاریوں میں بھی زیادہ تھے، اسلحے میں بھی زیادہ تھے، وہ پوری جماعت پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے ابو جہل کی قیادت میں بدر کے میدان میں اتری ہوئی تھی۔ ادھر بے ساز و سامان، بے سر و سامان، اسلحے سے خالی، صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کے آسرے اور سہارے اور مدد پر صحابہ کی جماعت میدان بدر میں اتری ہوئی تھی۔ قدرتی طور پر خوف اور ڈر ہوتا ہی ہے، کتنا ہی کسی کو اطمینان دلا دیا جائے، لیکن قدرتی ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے کہ خوف تھا، ڈر تھا اس بات کا کہ آج ہمیں دشمن اچک لیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی شب جمعہ کی رات بدر کے میدان میں مسلمانوں پر اتنا بڑا عظیم احسان فرمایا کہ اس خوف اور اس گھبراہٹ کی کیفیت کو اپنی رحمتوں کی بارش برسا کر اور صحابہ کو رات کے آخری حصے میں تھوڑی سی نیند آئی اونگ کی شکل میں، اس نیند اور بارش نے ایسا کام کیا
کہ وہ خوف اور گھبراہٹ، وہ ڈر، وہ دہشت اطمینان، سکون میں تبدیل ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں رات سے پہلے ہم بہت خوف زدہ تھے، لیکن رات کے بعد جب ہم صبح کی ہے تو ہم دیکھنے میں مٹھی بھر تھے، لیکن ہمارے حوصلے بڑے بلند تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات کے حصے میں بارش اور نیند کے ذریعے اللہ نے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری رات دعا مانگنے کے بعد جب جمعے کی صبح کی ہے تو اتنے مطمئن تھے کہ آپ میدان بدر کا چکر لگا رہے ہیں۔ جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں اس بدر کا میدان جو مدینہ سے تقریباً 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کی آج بھی وہی تر و تازگی اور وہی انوارات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان بدر کے صبح چکر لگا رہے ہیں اور بڑا اطمینان ہے، اور جگہوں کی نشاندہی کر رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ آج فلاں کافروں کا سردار یہاں مارا جائے گا انشاءاللہ، آج امیہ بن خلف یہاں مارا جائے گا، آج ولید، یہ سرداروں کے نام بتا رہا ہوں، یہاں مارا جائے گا، آج عتبہ یہاں مارا جائے گا، آج شیبہ یہاں مارا جائے گا، اور آج لشکر کی کمانڈ کرنے والا اس امت کا فرعون ابو جہل ادھر قتل کیا جائے گا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر اطمینان اور اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں جہاں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہاں اللہ ایک ضابطہ اور اصول بیان کرتے ہیں، بڑا قیمتی ضابطہ ہے، بڑا سمجھنے اور سننے کا ضابطہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون جو کہ مصر اور اطراف کی ساری قوموں پر قابض تھا، اور بنی اسرائیلیوں کی بچیوں کو، عورتوں کو باندیاں بنایا ہوا تھا، نوکرانیاں بنایا ہوا تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ علا فی الارض، کہ زمین میں میری طاقت ہو، میرا حکم چلے، سب میرے تابع ہوں، بنی اسرائیلی میرے پاؤں کی جوتی ہوں۔ یہ ایک ظالم، دنیا میں یہ ظالم بڑی شکلوں میں آتے ہیں، مختلف شکلوں میں آتے ہیں، اور ہر ظالم کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو دبا کے رکھنا ہے، اٹھنے نہیں دینا، اور اگر سامنے والا حق پر ہو اور پھر حق والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں ایک سوچ تو فرعون کی تھی، ایک سوچ ہماری تھی۔ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے انہی کمزور لوگوں کو اٹھانا تھا اور مصر کا وارث بنانا تھا، اور مصر کی بادشاہت کو فرعون ظالم جابر قابض سے چھیننی تھی اور اس کو سمندر میں غرق کرنا تھا، اور بنی اسرائیلیوں کو مصر کا بادشاہ بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام قرآن میں سارے ظالم، جابر، قابض، متکبر، سب کو یہ دنیا تک، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے پیغام دے دیا ہے کہ جو ظالم ہے، جابر ہے، ناحق کسی پر ظلم کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاؤں کے نیچے رہیں گے اور ہمیشہ میرا تسلط رہے گا، میری بادشاہت رہے گی، میری وزارت رہے گی، میری حکومت رہے گی، اللہ فرماتے ہیں نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت تک ظالم ظلم کی وجہ سے ناشتا ہے، چاہے وہ ظالم گھر کا ظالم ہو، چاہے وہ بیوی پر ظلم کرنے والا ہو، چاہے وہ بھائیوں پر ظلم کرنے والا ہو، چاہے وہ اپنے ملازمین پر ظلم کرنے والا ہو، ایک وقت تک وہ اپنے ظلم، جب تک اس کے جسم میں جان اور طاقت ہے، ناشتا ہے۔ لیکن جب خدا کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ظالم کو پھر صحیح طریقے سے نیست و نابود کرتے ہیں، زمین میں ملاتے ہیں، خاک میں ملاتے ہیں۔ خدا کی پناہ ظلم سے، جبر سے، تکبر سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کی منظور نظر تھے، خاص توجہ تھی، خاص محبت تھی۔ بھائیوں کو یہ محبت، یہ خاص توجہ ابا کی برداشت نہ ہوئی، حسد ہو گیا، اٹھا کر کنویں میں ڈال کر آ گئے، مر جائے، ابا سے دور ہو جائے۔ اور اس پر اطمینان کر لیا کہ اب تو یوسف کو ابا سے دور کر دی، اب ساری کی ساری توجہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنانا تھا، نبوت عطا کرنی تھی، دنیا میں چمکانا تھا۔ تو وہ ایک بھائیوں کی جماعت جو حسد کی بنیاد پر ایک بھائی کو دبانا چاہ رہی تھی، لیکن رب العالمین کا حکم چل رہا تھا کہ تمہارے دبانے سے دبے گا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور جب بھائیوں کا مصر میں ٹکراؤ ہوا، وہی یوسف ہے جس کو کنویں میں ڈال کر بھائی سمجھ رہے تھے مرمر آ گیا ہوگا، آج یہ مصر کا بادشاہ بن کر اللہ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے۔ بھائی کہہ رہے ہیں قال انا یوسف، قال انک لانت یوسف، لانت یوسف، تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، میں ہی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے بڑی قیمتی باتیں اور بڑی قیمتی ہدایات انسانوں کو سمجھائی ہے کہ جس کو تم بسا اوقات نیچے دکھانا چاہ رہے ہوتے ہو، اپنے مال یا غرور یا دولت یا عہدہ یا منصب کسی بھی بنیاد پر، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی پر احسان کر کے اس کو اونچا دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال مشرکین مکہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا کیا ہوا تھا۔ ایک عرصہ دراز سے مشرکین مکہ صحابہ ان کے ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے، اجازت نہیں تھی، مارنا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا مارنا نہیں ہے، بدلہ نہیں لینا، برداشت کرنا ہے، گردن نیچے کر کے مار کھانی ہے۔ چنانچہ بلال حبشی کو مکہ کی زمینوں میں گلے میں پٹا اور رسی ڈال کر تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، اور مکہ کے اوباش قسم کے نوجوان پتھر مار رہے ہیں۔ آج یہی بلال ہے اور یہی امیہ بن خلف ہے جو بلال کو مکہ کی زمینوں پر گھسیٹا کرتا تھا، مارا کرتا تھا، اور یہی امیہ بن خلف بدر کے میدان میں بھاگ رہا ہے، پیچھے بلال بھاگ رہا ہے تلوار لے کر۔ بلال کہہ رہے پکڑو، یہ ہے اللہ کا دشمن، پکڑو، یہ ہے اللہ کا دشمن۔ اور یہی امیہ بن خلف ہے جو مکہ کی زمین میں بلال کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا کرتا تھا کہ بول معبود برحق ہے۔ بلال کہتا ہے نہیں، احد اللہ برحق ہے۔ اور اسی بلال کے ہاتھ سے اللہ نے امیہ بن خلف کا کام کرایا۔ اللہ نے رہتی دنیا تک کو سبق دے دیا کہ کبھی کبھی ظالم اسی مظلوم کے ہاتھ سے مرتا ہے۔ بدر کے میدان میں امیہ آگے بھاگ رہا ہے، سردار ہے جس کے حکم پر بلال پر ظلم ہوا کرتا تھا، آج بلال تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، پکڑو۔ مکہ کی زمین میں ابو جہل کے حکم پر مسلمانوں پر ظلم ہوا کرتا تھا، مارا جایا کرتا تھا، چیزوں کو چھین لیا جایا کرتا تھا۔ کمزور مسلمانوں کے ہاتھ میں اگر بکری ہے، اونٹ ہے، آٹا ہے، چھین لیتا تھا ظالم جابر۔ لیکن بدر کے میدان میں پڑا ہوا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ، حکم دیا عبداللہ بن مسعود کو کہ جاؤ ابو جہل کو تلاش کر کے لاؤ، کدھر ہے یہ؟ عبداللہ بن مسعود ابو جہل کی تلاش میں نکلے تو دیکھا ایک جگہ پڑا ہوا ہے، زندہ ہے، جا کر اس کے سینے پہ پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے کہا یہ کس کا پاؤں ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ اسی بکریاں چرانے والے کا پاؤں ہے کہ جس کے تو بکریاں مکے میں چھینا کرتا تھا۔ یہ اسی کمزور اور مظلوم مسلمان کا پاؤں ہے جو تمہارے ظلم کی چکی میں مکے میں پیسے جا رہے تھے۔ آج اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور آج اللہ نے اپنے رسول اور اپنے ساتھیوں، رسول کے ساتھیوں کی مدد کر کے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو رسوا زمین پر پڑا ہوا ہے، کیوں آیا ہے؟ تیری گردن کاٹنے آیا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا بڑے آدمی کی گردن کاٹ رہا ہے ایک چھوٹا آدمی، مرتے وقت بھی اس ظالم کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو کہہ رہا ہے کہ ایک بڑے آدمی کی تو گردن کاٹ رہا ہے اور تو بکریاں چرانے والا ہے۔ وہ اللہ جب کس کو عزت دینا چاہتے ہیں تو بکریوں والوں کو بکریوں والوں کو تخت و تاج پر لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے جب گردن کاٹنے کی ارادہ کیا تو کہا ذرا یہاں سے کاٹنا، بڑی پتہ چلے سردار کی گردن ہے، مر رہا ہے،
یہ تکبر اور یہ ظلم ایسی چیزیں اندر گھسا ہوا بسا ہوتا ہے. اور کہا کہ اپنے نبی کو ایک پیغام دینا، کہا اپنے نبی کو ایک پیغام دینا کہ جتنی نفرت اور بغض و عناد میری زندگی میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، آج مر رہا ہوں اس سے بہت دگنا تگنا بغض و عناد لے کر مر رہا ہوں. نفرت میں کمی نہیں ہے. وما یزیدہم الا نفورا. اللہ فرما رہے ہیں ان کا کفر ان کی عداوت بڑھتی ہے، اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان کی محبت بڑھتی ہے قرآن سے، اللہ سے، اس کے رسول سے. تو یہی آج کا دن جمعے کا دن تھا، اور یہی 17 رمضان تھا، اور یہی بدر کا دن آج پیش آیا تھا، بدر کا واقعہ جس کو اللہ فرما رہے ہیں یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. آج کا دن حق اور باطل میں تمیز کرنے کا دن ہے. آج ہم واضح کر دیں گے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. ابو جہل نے معرکہ بدر شروع ہونے سے پہلے وہ بھی تو اللہ کو پکارا کرتے تھے، انداز الگ تھا، بتوں کا سہارا لے کر اللہ کو پکارتے تھے. تو میدان بدر میں رات کو ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چل رہی ہیں، ایک طرف بدر میں میدان بدر میں شیطان ابو جہل دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ آج جو تیری جماعت ہے اس کی مدد کریو، آج جو تیری جماعت ہے اس کی مدد کریو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنی جماعت کے لیے خود ہی بد دعا کر دی، یعنی جو تیری جماعت نہیں اس کو غرق کر دی. بدر کے میدان میں اتراتا ہوا گھوم رہا تھا. عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے. 2 نوجوان آئے مدینہ کے رہنے والے، کہنے لگے اے چچا، 2 نوجوان صحابی تھے، کم عمر تھے. اے چچا یہ ابو جہل کون ہے، ذرا دکھائیے گا. عبد الرحمن بن عوف ہل گئے. اتنے کم عمر نوجوان، کیا کرو گے تم اس کا، وہ تو ان کا سردار ہے. کہا نہیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، نازیبہ کلمات بکتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اتنے میں ابو جہل سامنے سے اپنی سواری گھوڑے پر تکبرانہ انداز میں دوڑا ہوا آ رہا تھا. میں نے دائیں طرف دیکھا ایک نوجوان، بائیں طرف دیکھا ایک اور نوجوان، دونوں 14 سال کے. میں نے کہا یہ ہے ابو جہل. کہا کہ دونوں بجلی کی طرح اس پر لپک گئے. ایک نے اس کی گھوڑے کی ٹانگ پر وار کیا اور ایک نے ابو جہل پر وار کیا اور زمین پر گرا دیا. کیا جذبہ تھا مسلمانوں کے دل میں کہ جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو حضور کا مخالف ہے وہ ہمارا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلنا ہادین مہتدین، اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت کے ذریعہ بنا. غیر ضالین ولا مضلین سلما لاولیائک وحربا لاعدائک نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک. جو تیرا ہے اللہ وہ ہمارا ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. ابو جہل کو ختم کر دیا، زمین پہ گرا دیا. حضرت زید بن ثابت ہیں، یتیم ہیں. مکہ میں مدینہ میں خبر پھیلی کہ بدر کے لیے مسلمان تیاری کر رہے ہیں. ان کی والدہ زید بن ثابت کو لیتے میں آئیں، اور یہ 13 سال کے نوجوان ہیں، کم عمر، اور تلوار اپنے سے بڑی اٹھائی ہوئی ہے کہ زمین پر گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا، کیسے آ رہے ہو؟ اللہ کے رسول خواہش ہے کہ آج بدر کے میدان میں آپ کے جھنڈے کے تلے میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لوں. کیا نوجوانوں کی سوچ تھی. بچہ ہے 13 سال کا، میدان بدر میں کوئی کرکٹ تھوڑی ہو رہا ہے، کوئی کرکٹ اور پتنگ بازی تھوڑی ہوگی. سب کو معلوم ہے تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، گردنیں کٹیں گی. لیکن اس زمانے کے بچوں کی تربیت ان کی ماؤں نے اس طرح کی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں نوجوان کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کے سائے تلے، آپ کے جھنڈے کے سائے تلے میں بھی لڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کی، تھپکی دی، شاباشی دی، اور فرمایا تم 13 سال کے چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ. غم زدہ، نڈھال، اس سے زیادہ نڈھال اس کی والدہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس سے زیادہ نڈھال. اور اس غم میں اس کی والدہ کہنے لگی اے کاش آج تیرا باپ اگر زندہ ہوتا اور وہ میں بھی خوش ہوتی، اس کو سعادت ملتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شامل ہونے کی، لیکن افسوس کہ آج تیرا باپ زندہ نہیں ہے. یہ جذبات تھے صحابہ کے، یہ ان کے دلوں میں جذبہ تھا. اعلاء کلمت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت، یہ تربیت سے ہوتا ہے بھائی، یہ تربیت سے ہوتا ہے. یہ سوچیں بنتی ہیں، یہ گھروں سے فکریں پیدا ہوتی ہیں. ہمارے بچوں کے دلوں میں کیا ہے،
ہماری تربیت کیا ہے، ہماری سوچیں کیا ہیں، ہمیں جان سے پیار ہے۔ ادھر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ مقداد بن اسود کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائیں، ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ کو کہیں گے کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، انت ربک فقاتلا، تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو نہیں لڑ رہے۔ بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک موقع پر یہ کہہ دیا تھا، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، جان کی بازی لگائیں گے۔ آپ نے فرمایا اور مجھے رائے دو۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول آپ پر ایمان لائیں، آپ کی گواہی دی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اب جان سے مال سے پیار نہیں ہے، اگر آپ نے کہا اپنی سواریوں کو لے کر سمندر میں کود جاؤ، ہم آپ کے حکم میں تاخیر نہیں کریں گے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے، اپنی سواری کو لے کر سمندر میں کود جائیں گے۔ یہ ایمان تھا، یہ جذبہ تھا، یہ فکریں تھیں۔ آج ہم ان ساری چیزوں سے خالی ہیں، ساری چیزوں سے خالی ہیں۔ ہر چیز کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت اور حوث دلوں میں ایسی گھر کر گئی کہ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا را اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں۔ واقعہ بدر کی میں نے چند جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کچھ بھی بیان نہیں کیا، چند جھلک ہلکی سی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس تاریخ کو پڑھیں، اپنی اولاد کو سنائیں، یہ حق ہے ہم پر اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کر کے انہوں نے کس طرح کی پیاری زندگیاں گزاری ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہم فلاح پانے والے ہیں جس میں وہ ہمارے اسلاف چل کر کامیاب ہوئے ہیں۔ تو آج جمعے کا دن بھی ہے اور آج سے 1450 سال پہلے بھی جمعہ تھا۔ آج 17 رمضان بھی ہے، آج سے 1450 سال پہلے بھی 17 رمضان کا دن تھا، اور آج کا دن تھا کہ بدر کا میدان سجا تھا اور ایک طرف 1000 کی فوج تھی اور ایک طرف 313 کی فوج تھی، اور جب مقابلہ ہوا تو اللہ کا قانون اور ضابطہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعداد اور قوت اور طاقت اور اسلحے کو نہیں دیکھتے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا کون ہے، میں اس کی مدد کروں گا چاہے وہ اکیلا ہو۔ یہ ضابطہ ہے، اس ضابطے کو سمجھیں۔ اللہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا طاقتور ہے، کون کتنا بڑا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں میرا کون ہے، بس اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی ہو جائیں پھر دیکھیں اللہ کی مدد ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔